ایلیٹ کلاس تھی وہاں کی، انہوں نے بہت مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، شدید مشکلات میں ان کو مبتلا کیا تھا، وہاں ریزسٹ کیا انہوں نے. لیکن جب یہ گئے مکے سے حبشہ ہجرت کر کے، تو اس وقت وہاں پہ تو ماحول ہی الگ تھا، چونکہ وہاں پہ تو نجاشی کی حکومت تھی. نجاشی کرسچن بادشاہ تھا، جناب عیسیٰ کا پیروکار تھا، بہت اچھا انسان تھا شخصی زندگی میں، لیکن بہرحال جو ماحول حاکم تھا حبشہ پہ وہ وہی تھا جو آج یورپ میں. ان کی اقدار الگ ہیں، وہ حلال و حرام جو اسلام میں پائے جاتے ہیں حبشہ میں نہیں پائے جاتے تھے. شراب کی بہتات تھی، بے حجابی کی بہتات تھی، رقص و سرور کی محافلیں وہاں پہ بہت زیادہ برپا ہوا کرتی تھی. یہ رسول خدا کی محبت میں ہجرت کرنے والے جناب عبداللہ ابن جہش یہ جب گئے وہاں پہ، کچھ ہی عرصے میں ان کے اسلام کی جو عمارت تھی وہ ڈگمگانے لگی. نتیجہ کیا نکلا کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول خدا کے عشق میں، اسلام کے عشق میں اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے حبشہ کی طرف مہاجرت کرتے ہوئے نظر آئے تھے. اسی حبشہ میں یہ دین اسلام چھوڑ کے دین مسیحیت اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کہتا یسارعون فی الکفر، مسلمان تھے، ریزسٹ بھی کرے جب تک ریزسٹ کر سکتے تھے، جب تک ریزسٹ کیا انہوں نے. لیکن جب دنیا اپنے تمام جلووں کے ساتھ ان کے مقابل آئی تو وہ کام جو تکلیفیں نہیں کر سکیں وہ کام فیسیلیٹیشن نے کر دیا. سید الشہداء کے زمانے میں یہی تو پرابلم تھی. 18,000 افراد جو چھوڑ کے بھاگے مسلم کو، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے. سونے اور چاندی کے سکے دیکھ کر اکثر لوگ ایمان چھوڑ کے بھاگے، بہت کم لوگ تھے جو جان کے خوف سے، بیوی بچوں کے خوف سے پلٹ کے گئے. اسی حبشہ میں ایک اور مثال نظر آتی ہے جو یسارعون فی الخیرات کا مصداق ہے. وہ کون ہے؟ جناب جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام، خاندان رسالت کے ایک عظیم فرد. یہ جب حبشہ تشریف لے کے جاتے ہیں، 14 سال حبشہ میں رہے. فتح خیبر کے بعد حبشہ سے تشریف لے کر آئے رسول خدا کی خدمت میں مدینہ المنورہ. رسول خدا نے ان کو حکم دیا تشریف لے کے آئے. اس وقت تک کیا کر رہے تھے؟ نہ فقط یہ کہ کسی اخلاقی برائی میں مبتلا نہیں تھے، نہ فقط یہ کہ انہوں نے وہاں جا کے اپنا رنگ نہیں بدلا، اپنی ثقافت نہیں بدلی، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان نہیں بدلا، بلکہ وہاں پہ مسلمان بنانے لگے. وہاں پہ لوگوں کو محمد اور آل محمد کی طرف لے کر آئے، دعوت دی ہے. یہ جناب جعفر طیار کی تبلیغات تھی جس سے متاثر ہو کر نجاشی نے اسلام قبول کیا. رسول خدا کی محبت ان کے دل میں تھی. انہی کے معاشرے سے کنیز فضہ نام کی اٹھ کے آئی ہیں، بی بی دو عالم کی کنیز بنی ہیں. یہ یسارعون فی الخیرات کا مصداق تھے. ایک ہی معاشرہ ہے، جس جگہ سے ہجرت کی ہے وہ بھی ایک جگہ ہے، جس جگہ ہجرت کی ہے وہ بھی ایک جگہ ہے، عقیدہ بھی ایک ہے، وجہ بھی ایک تھی. لیکن ایک یسارعون الی الکفر کا مصداق قرار پایا، ایک یسارعون فی الخیرات کا مصداق قرار پایا. یہ جناب جعفر طیار جب پلٹ کے آتے ہیں رسول خدا کی خدمت میں، بولے رسول خدا ان کے استقبال کے لیے بنفس نفیس چل کر آئے تھے اس عالم میں کہ رسول خدا کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. جناب جعفر طیار کو اپنے سینہ مبارک سے لگاتے ہیں، جناب جعفر طیار کے بوسے لیتے ہیں رسول خدا، اپنے پاس بٹھاتے ہیں. یعنی جو 14 سال زحمت کی ہے اس عظیم مجاہد نے، حضرت جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام نے. رسول خدا ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ خیبر خداوند کریم نے فتح کیا، ہمارے ہاتھ میں دیا. خیبر جب فتح ہوا تو مسلمانوں کی جو فقر تھا وہ ثروت میں بدل گیا. فتح خیبر سے پہلے مسلمان بہت پریشان تھے، فائنینشلی اعتبار سے، بہت سارے اعتبار سے. لیکن جیسے خیبر فتح ہوا مسلمانوں پہ کشادگی کے دروازے کھل گئے. تو آقا نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ اگر دنیا چاہیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اب دیکھیں رسول خدا کے تربیت یافتہ شاگرد ایسا ہوتے ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ ہماری دنیا بھی آپ ہیں، ہمارا دین بھی آپ ہیں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ فرمائیے. اس وقت رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے ان کو وہ عظیم الشان نماز تعلیم فرمائی جو آج ہمارے درمیان نماز جعفر طیار کے عنوان سے معروف ہے. وہ بابرکت نماز جو 14 صدیوں کا سفر طے کر کے آج میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے. یہ تحفہ ہے کس کا؟ اس 14 سالہ جہاد کا جو جناب جعفر طیار نے انجام دیا. یسارعون فی الخیرات کا مصداق تھے. سید الشہداء کے اصحاب بھی ایسے تھے. دیکھیں سید الشہداء کے اصحاب میں
دو نام ملتے ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، دو بھائی تھے، اصحاب امام حسین تھے، شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ روز عاشور جب مقابلہ شروع ہوا ہے، دونوں بھائی آتے ہیں سید الشہداء کی خدمت میں اور آ کے کیا بولتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم جب جنگ کریں تو آپ بنفس نفیس اپنی چشم مبارک سے ہماری جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ جب شہداء آئے اس وقت تو شہید نہیں تھے، امام حسین کے اصحاب آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے کہ مولا اجازت دیجئے۔ سب سے پہلے اجازت لینے والوں میں یہ دو بھائی تھے، دونوں بھائی مل کے آئے، یا حسین سب سے پہلے ہم جائیں گے، ہم اپنی جان قربان کریں گے۔ یہ جو سارے ہونا فی الخیرات کا مصداق تھے دونوں بھائی، کہ خیر کے کاموں میں، وہ کام جو خدا کو مطلوب ہے، وہ کام جو سید الشہداء کو مطلوب ہیں، اس کام کی طرف سرعت دکھانے والے اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے۔ جبھی تو کربلا میں ڈٹ پائے، جان کا خوف نہیں ہے، دنیا کا خوف نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حسین علیہ السلام کی محبت کے عوض بیچ چکے ہیں۔ لہذا آج کیا ہے، آج حسین کے ذکر میں ان کا ذکر شامل ہے، حسین کی مجلس میں ان کا ذکر شامل ہے، حسین کے آنسوؤں میں ان کا حصہ ہے، حسین کی محبت میں ان کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہے، یہ یسارعون فی الخیرات کیا مصداق تھا۔ اچھا، اسی کربلا میں دو بھائی اور ملتے ہیں، عجیب عبرتوں کا مجموعہ یہ کربلا، یہ عاشورہ۔ ایک بھائی کا نام تھا عمر ابن قرظہ، دوسرے کا نام تھا علی ابن قرظہ۔ ایک بھائی امام حسین کی فوج میں، دوسرا بھائی یزید کی فوج میں۔ جس کا نام علی تھا وہ یزید کی فوج میں تھا، جس کا نام عمر تھا وہ امام حسین کی فوج میں تھا۔ دیکھ رہے ہیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام سے انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اقبال کا یہ تو درد تھا۔ جب مسلمانوں نے اپنی ہویت کو پہچانا، اپنی شناخت کو پہچانا، تو تحریک پاکستان کامیاب ہو گئی، یہ پاکستان بن گیا، ورنہ یہ مسلمان ذلیل تھے اس ہندوستان میں۔ جناب اقبال تنگ دن مسلمانوں کے ہاتھوں۔ مجھے ایک مسجد پہ جھگڑا شروع ہوا تھا، معروف واقعہ، علامہ اقبال نے اس پہ نظم کہی تھی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ البتہ اقبال بہت بابصیرت تھے۔ اقبال دیکھیں، اس وقت شاہ فیصل کو بھی اس نے ایک پیغام دیا، جانتے تھے نا، کیا بولتے ہیں، کیا خوب امیر فیصل نے سنیاسی کو پیغام دیا، تو نام و نسب کا خوب سہی پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اس وقت جانتے تھے یہ سعودیہ کے جو وہابی ٹولے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، اقبال جانتے تھے، لہذا ان پہ طنز مارتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت اقبال شیعوں کو بھی جانتے تھے، مکتب اہل بیت کو بھی جانتے تھے، لہذا اس وقت اقبال نے کیا فرمایا، دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے، تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کر ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں۔ وہ جانتے تھے مسلمانوں کی نفسیات کو، کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ بھگوڑے مسلمان ہیں، جن کا نمونہ ہم نے کل عرض کیا، اپنی مسجد سے مدرسے میں بیچاروں کو تنہا چھوڑ کے برقع پہن کے بھاگ رہا تھا۔ یہ مسلمان، یہ امریکہ سے نہیں لڑیں گے، یہ اسرائیل سے نہیں لڑیں گے، یہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ یہ جو بنو امیہ کا اسلام ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، طول تاریخ میں یہ نہ رومیوں سے لڑے، نہ اس وقت آتش پرستوں سے لڑے، نہ کافروں سے لڑے، نہ مشرکین سے لڑے، لڑے تو محمد اور آل محمد سے لڑے۔ اس وقت ان کا اسلام ہے، محمد اور آل محمد نہیں ہے، ان کے چاہنے والے آ گئے، یہاں پہ ہمارے مقابلے میں ان کے چاہنے والے آ گئے۔ کربلا میں امام حسین کے پاس جو اصحاب تھے وہ یہ تھے، وہ بابصیرت بھی تھے، وہ مطمئن بھی تھے، وہ شجاعت کے حامل بھی تھے، وہ خیر کے کاموں کی طرف سرعت سے بڑھنے والے تھے۔ اسی نے تو ان کو اتنا چار چاند لگایا۔ یہ دو بھائی، ایک بھائی امام حسین کے لشکر میں، ایک بھائی یزید کے لشکر میں۔ اب ظاہر بات ہے بھائی ہیں، آپس کی محبت تو ہوتی ہے۔ وہ بھائی جو یزید کے لشکر میں تھا، وہ روز عاشور آیا، جب دیکھا کہ ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں، اس کو پتا تھا میرا بھائی بھی آئے گا۔ اب وہ آیا اور اس نے آ کے میدان میں سید الشہداء کے متعلق جسارت کی کہ یا حسین،
وہ جملہ جو اس کا ملتا ہے کہ یا حسین زللت اخی، نعوذ باللہ، اے حسین تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں سے بھائی کے مقابلے میں بھائی آنے والا تھا، امام حسین نے روکا، کیا فرمایا؟ خود سید الشہداء تشریف لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ ہدا اخاک واضلک، کہ خدا نے تیرے بھائی کو ہدایت دی ہے اور تجھے ذلیل کیا ہے، تجھے گمراہ کیا ہے۔ اگر کوئی حسین کی خاطر اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھائے، اس کی حمایت کرنے کے لیے حسین ابن علی بنفس نفیس حاضر ہوگا۔ فرشتے آتے ہیں عام انسانوں کے لیے، خدا کی مدد آتی ہے عام انسانوں کے لیے، لیکن کوئی شخص اگر حسین کی خاطر اپنی دوستی، اپنی دشمنی، اپنی محبت، اپنی دنیا، اپنی چاہتوں سے ہاتھ اٹھائے، اس کا خریدار مستقیم خود حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کربلا میں یہ ثابت ہے، ایک بھائی یزید کی فوج میں، ایک بھائی امام حسین کی فوج میں۔ یہ یسارعون فی الخیرات کا مصداق تھے اصحاب حسینی، لہذا دیکھیں بھائی بھائی کے مقابلے پہ آ گیا، رشتے فراموش کر دیے۔ اور یہ امام حسین کی رہبری میں شہید ہوتا، رہبری میں شہید ہوا، دوسرا بھائی اس ابن زیاد اور عمر سعد کی رہبری میں جہنم رسید ہوا۔ سید الشہداء علیہ السلام کی نصرت ان لوگوں نے کی ہے جو ان خصوصیات کے حامل تھے۔ امیر المومنین کے صاحب بھی تو ایسے تھے۔ ہم نے کل ہاشم بن عتبہ کا جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب سب لوگ خاموش کھڑے تھے تو لشکر شام کے مقابل جس شخص نے آ کے روشن گری کی ہے وہ جناب ہاشم بن عتبہ تھے۔ جب سب کی زبانوں پہ تالا لگا ہوا تھا قرآن مجید کو دیکھ کر، جب انہوں نے نیزوں میں قرآن بلند کیے تو اس وقت کون نکلے؟ عمار یاسر نکلے۔ عمار یاسر نے آ کے علی علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کیا، وہ فضائل جو علی علیہ السلام کے رسول خدا نے بیان فرمائے تھے اس کو میدان جنگ میں کھڑا ہو کے بیان کیا۔ لہذا انہوں نے جان لیا کہ اگر جب تک یہ شخص زندہ ہے ہم لوگ علی علیہ السلام کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتے، الٹا ہمارے لشکر میں بغاوت ایجاد ہو رہی ہے۔ اور پھر جب یہ جناب عمار شہید ہو گئے عمار یاسر، تو اس وقت یہ شام کی فوج پروپیگیشن کرتی نظر آتی ہے کہ ان کو ہم نے تھوڑی مارا، ان کو علی علیہ السلام نے مارا۔ کیوں مارا؟ چونکہ علی لے کر آئے تھے جنگ میں، نہ علی لاتے نہ ہماری تلوار سے مارے گا۔ دیکھیں طاغوتی جو شبہات ہوتے ہیں کیسے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ یعنی حدیث تھی، اصل میں بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حدیث تھی کہ عمار سلام اللہ علیہ کے لیے بولا تھا کہ تقتلک فئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، رسول خدا کی روایت تھی۔ اب ان کی جان پہ آ گئی تھی کہ یہ معاویہ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے، ایسا نہ ہو کہ اب ہم وہ باغی گروہ بن کر سامنے آئے، تو لہٰذا انہوں نے پروپیگیشن کیا شروع کر دی کہ ٹھیک ہے تلوار سے ہماری ماری گئے لیکن سبب ہم نہیں بنے، سبب علی ابن ابی طالب ہے، نہ وہ لڑنے کے لیے میدان میں لے کے آتے نہ ہماری تلوار سے مارے آتے۔ عزیزان عصر حاضر میں اگر آپ کو اس اموی اور ابو سفیانی فکر کو تلاش کرنا ہے، اپنے معاشرے میں کس فکر کو دیکھیں؟ اتنے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ایران ہے۔ نہ یہ امریکہ کے مقابل کھڑے ہوتے، نہ یہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہوتے، نہ اتنے مسلمانوں کا خون بہتا۔ یہ فکر وہی بنو امیہ کی فکر ہے جو انہوں نے علی کے مقابلے میں پیش کی تھی۔ یعنی خود تو جہاد کرنا نہیں ہے، خود تو مقاومت کرنی نہیں ہے، خود تو نہ امام حسین کے حرم کا روزہ کا دفاع کرنا ہے، نہ امیر المومنین کے حرم کا دفاع کرنا ہے، نہ حضرت زینب کبریٰ کے حرم کا دفاع کرنا ہے، نہ پاکستانی معاشرے میں پاکستان کی تشیع کے لیے کوئی خدمت انجام دینی ہے، نہ انٹرنیشنل لیول پہ شیعوں کے لیے کوئی خدمت انجام دینی ہے۔ ہاں کیا کرنا ہے؟ فتنہ ایجاد کرنا ہے۔ وہ جو بغض ہوتا ہے نا، حسد کی کیفیت، اتنے بڑے بڑے کارنامے یہ کیسے انجام دے رہے؟ نام مولا، نام مولا، میں ایک شیرمال کی دکان کھول لوں، ایک دن شیرمال وداؤٹ اینی پرائز میں اگر تقسیم کر دوں، ایک سال تک گن گاتا ہوں کہ بیٹھ کے میں نے مولا کی خدمت کی ہے، ہم نے مولا کے لیے پوری رات عزاداری برپا کی ہے، اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے۔ لیکن وہ افراد جو پوری دنیا کے شیاطین کے مقابل اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اسی جعفر طیار میں اسی ممبر پہ بیٹھ کے ایک صاحب امامہ بول کے جا رہا ہے کہ اس ممبر سے امام علی کی بات ہونی چاہیے، امام حسین کی بات ہونی چاہیے، امام خمینی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون سی فکر ہے؟ یہ بنو امیہ کی معاویہ فکر ہے۔ یہ اسی ممبر سے یزید کا تذکرہ ہو جائے گا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، مگر اس ممبر سے عمر سعد کا نام نہیں لیا جاتا، اس ممبر سے شمر کا نام نہیں لیا جاتا، اس ممبر سے دشمنان اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو جب دشمنان اہل بیت کا تذکرہ ہو سکتا ہے تو جو اہل بیت کے غلام ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم ڈھائے ان کا تذکرہ ہو سکتا ہے جعفر طیار کے مرکزی امام بارگاہ سے، لیکن جن غلاموں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی اقتصاد، اپنی سیاست، اپنے فوجی جرنیل، اپنی اہم ترین شخصیات قربان کر دی ہیں زینب کے قدموں میں، نچھاور کر دی ہیں، ان کا تذکرہ کرنے میں شبہ ایجاد کیے جاتے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ وہی جو فکری طور پہ ابو سفیانی فکر کے حامل جو افراد ہیں، یہ مسجد میں آ کے خوب چلے تبرہ کریں اہل بیت کے نام، تبرہ، ہم بھی تبرہ کے قائل ہیں، لیکن تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو تبرہ کرنے کا شوق ہے، آپ جائیں نا اپنے آفس میں اپنے اہل سنت باس کے سامنے کریں تبرہ، نہیں اس وقت آپ کو اپنی جاب کا خیال آ جائے گا۔ تم شیعہ مرکز کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ امام بارگاہ امام حسین کا امام بارگاہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، امام بارگاہ حسین کا مرکز ہے۔ اللہ کے گھر کو اور مراکز حسینی کو اس کو بدنام نہ کریں۔ آپ لگائیں اپنے گھر پہ لاؤڈ اسپیکر، خوب تبرہ کریں جس کو آپ تبرہ بولتے ہیں۔ یہ کون سا وہ مزے والا دین جو ہماری زندگی میں آگے نا، عافیت طلب دین۔ امام حسین کے نام پہ کوئی قربانی نہیں دینی، امام حسین کے نام پہ کوئی مقاومت نہیں کرنی، امام حسین کے دشمنوں کو مقابلہ نہیں کرنا۔ اسی کراچی میں زیارت عاشورہ پڑھنے پہ پابندی لگ گئی۔ یہ عزاداری کے جو پرچمدار ہیں کتنا نکل گیا ہے زیارت عاشورہ کا دفاع کرنے کے لیے۔ وہ خصوصیات نہیں ہے اصل میں، حسین کی محبت دل میں آ گئی ہے لیکن محبت ولایت کے درجے پر نہیں آئی ہے۔ وہ خصوصیات جو شہدائے کربلا میں موجود تھیں وہ پیدا نہیں ہو پائیں۔ نتیجہ یہ نکلنا ہے حسین کی محبت کرنے پر آمادہ ہیں لیکن حسین کی ولایت پر چلتے ہوئے جان دینے پہ آمادہ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آپ کے معاشروں میں ادارے گھس کے آپ کو بول رہے ہیں آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے، آہستہ آہستہ وہ آپ کو اسکرپٹ بھی لکھ کے دیں گے، عزاداری میں یہ بیان ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے مقابل وہ خون کام آتا ہے، ان کے مقابل وہ فکر کام آتی ہے جو امام حسین کی خالص فکر ہو، کربلا کے شہداء کی خصوصیات ہو۔ اس میں سے اہم ترین خاصیت کیا ہے؟ یسارعون الی الخیرات، یسارعون فی الخیرات، خیر کی طرف سرعت کے ساتھ جانے والے تھے۔ اپنی دنیا کا انہوں نے کسی بھی قسم کا معاملہ نہیں کیا دین کی قیمت پر۔ لہذا آپ دیکھیں قربانی دیتے نظر آتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن ابی رفیع یہ آئے رسول خدا کی خدمت میں، تربیت کی آئے میں علیہ الصلوۃ والسلام نے، آئے رسول خدا کی خدمت میں، بولا کہ یا رسول اللہ میری کچھ مدد فرمائیے۔ پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا چاہیے دین چاہیے۔ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ دین اور دنیا الگ چیزیں، اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ جو لوگ دنیاوی فیسیلیٹیشن کے حامل تھے وہ نہیں آ رہے تھے پیغمبر خدا کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ظاہری طور پر سارے سرمایہ دار پیغمبر اکرم کے مقابل کھڑے ہونے والے تھے۔ یا اشراف مکہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی مخالفت کی ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کے مقدس دین کے خلاف ماحول جنہوں نے بنایا، یہ اکثر سرمایہ دار تھے۔ جو لوگ آئے تھے رسول خدا کے بعد، یا رسول اللہ اگر آپ کو دولت چاہیے دولت دیتے ہیں، اگر آپ کو مقام چاہیے آپ کو مقام دیتے ہیں، اگر آپ کو کچھ اور چاہیے ہم آپ کو وہ دیتے ہیں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم تم اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دو گے میں حق سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو پیغمبر بچانا چاہ رہے تھے اس شیطانی چکر سے ان کو، پیغمبر اکرم تربیت کرتے نظر آتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن رفیع جو تھے، ربیعہ، عبداللہ ابن ربیعہ، پیغمبر اکرم ان کو بولتے ہیں دین چاہیے یا دنیا چاہیے؟ یا بعض روایت میں کہ دنیا چاہیے آخرت چاہیے؟ تو یا رسول اللہ ہمیں آخرت چاہیے، بہشت میں آپ کے ساتھ آپ کی غلامی کرتا ہوا نظر آؤں۔ تو رسول خدا نے ان کو دعا دی اور رسول خدا کے ساتھ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ جن لوگوں نے پیغمبر خدا کا ساتھ دیا ہے، جو عہد میں رسول خدا کو چھوڑ کے نہیں بھاگے، وہ یہ والے افراد تھے۔ امام معصوم تو ظاہر بات ہے وہ امام معصوم ہے، اس کا کسی سے مقایسہ نہیں ہو سکتا، لیکن عام افراد جنہوں نے اہل بیت کے علاوہ رسول خدا کا ساتھ دیا ان میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ ان خصوصیات کی بنیاد پر انہوں نے ریزسٹ کیا، معاشرے میں پیغمبر خدا کا ساتھ دیا۔ انہی خصوصیات کے حامل لوگوں نے کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیا، انہی خصوصیات کے حامل لوگ امام زمان علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ سید الشہداء کے چاہنے والے سرعت کے ساتھ خیر کی طرف بڑھتے ہیں،
دنیا ان کے مقابل نہیں آتی، دنیا کی رنگینیاں ان کے مقابل نہیں آتی. یہ قم میں گلزار شہداء میں ایک شہید ہیں، مولانا صاحب ہیں جناب محمد حسن ابراہیمی، بہت بڑا شہید ہے. یہ شہید ہے خدمت اہل بیت ہے. 5 یا 6 زبانوں پر اس شہید کو عبور حاصل تھا، انگلش میں، عربی میں، فرینچ میں اور دوسری زبانیں. فارسی خود ان کی اپنی زبان تھی. تبلیغ کے لیے اکثر لیٹن امریکہ جایا کرتے تھے یہ شہید جناب محمد حسن ابراہیمی. وہاں اپنی تبلیغ کے جو فرائض ادا کرتے تھے مسلمانوں میں، مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں میں، وہ اپنی جگہ ایک جو ان کا خدمت تھی، جو ان کی شہادت کا سبب بنی، وہ خدمت کیا تھی؟ یہ مختلف چرچز میں جاتے تھے، وہاں جا کر ان کو دین اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کیا کرتے تھے. اب انہوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ لوگ جو عیسائی ہیں حضرت مریم کی نسبت بہت حساس ہیں، اور ہونا بھی چاہیے بہرحال، جس طرح ہم بی بی دو عالم کی نسبت حساس ہیں. بولے وہاں سے ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور جا کے بولا کہ جس طرح آپ کے پاس حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں، اسی طریقے سے ایک مریم ہمارے پاس بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تعارف آپ سے کریں. وہ خوش ہوا، بھی کون ہے؟ بولا حضرت مریم جو تھیں وہ آپ کے پیغمبر کی والدہ تھیں. ہماری جو حضرت مریم ہے جن کو ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، یہ فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے جو رسول خدا کی بیٹی تھی، لیکن رسول خدا نے اس کو اپنی ماں کہا ہے. آپ کی جو مریم ہے وہ بھی آپ کے رسول کی ماں ہے. ہماری جو مریم ہے اس کی فضیلت یہ کہ خدا ہے رسول خدا کی بیٹی، ہمارے رسول کی بیٹی، لیکن ایسی خدمت کی اس بیٹی نے اپنے والد کی کہ اس کے والد نے اس کو ام ابیہا کہا ہے، اپنی ماں قرار دیا. تو بولتا ہے آئیں تشریف لے کے آئیں. تو یہ جناب حسن ابراہیمی کیا کرتے ہیں، ان کی جو ایک مخصوص دن تھا جو انہوں نے ان کو الاؤ کیا تھا، اس میں جا کے ہر چرچ میں حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. بولتے ہیں حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطالب بیان کرتے تھے، حدیث قصہ پہ دروس دیتے تھے، اس کی شرح بیان کرتے تھے. یہاں تک کہ جناب عیسیٰ کے جو پیروکار تھے وہ علی ابن ابی طالب کے پیروکار بنتے نظر آئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ان کی والدہ گرامی کا جو احترام کرنے والے تھے، وہ علی ابن ابی طالب کے پیروکار بن کر بی بی دو عالم کے ماننے والے بنتے نظر آئے. یہاں تک کہ جب وہاں پہ جو لیٹن امریکہ میں جو ان کی امریکن مختلف ادارے تھے، وہ جب متوجہ ہوئے تو شہید کو اٹھا لیا، بدترین تشدد کیا. کافی دن بعد ان کی مسخ شدہ لاش ملی اور وہ ٹارچر کیا تھا کہ عجیب و غریب بہرحال. اور اس کا اعلان بھی کیا انہوں نے، اس کو چھپایا نہیں. اعلان کیا کیا کہ یہ ایک ایرانی ٹیررسٹ تھا، ایک ایرانی مبلغ تھا جو چاہتا تھا کہ یہاں پہ حزب اللہ کو تشکیل دے، جو چاہ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر حزب اللہ بنا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو مار کے پھینک دیا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک میں آ کے حزب اللہ بنا ہے. یہ دیکھیں یہ شہید وہ عالم دین کہ جس کو 6 زبانوں پہ عبور حاصل تھا، اس کے سامنے بہترین روشن مستقبل تھا. اس کو کیا غرض پڑی تھی کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے ہزاروں کلومیٹر دور جائیں، اہل بیت کے نام کو روشن کرنے کی کوشش کریں، اہل بیت کے مکتب کی تبلیغ کرنے کی کوشش کریں. لیکن چونکہ یسارعون فی الخیرات کا مزاج تھا، اس دنیا سے ہاتھ اٹھا کے اپنے دین کی خدمت کرنا چاہیے. اس شہید نے، خداوند کریم نے اس کو شہادت کے مقام پہ فائز کیا. یہ خاصیت تھی اصحاب حسینی کی جو اس شہید میں منتقل ہوئی تھی، اس کے درجے کے مطابق. اصحاب حسینی خیر جو سمجھتے ہیں وہ حسین علیہ السلام کو سمجھتے ہیں. سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑی خیر کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ وہ چیز جو حسین علیہ السلام کی رضا کو ہم سے قریب کرے. اور جب کوئی چیز ان پہ مشخص ہو جائے تو اس چیز کو حاصل کرنے میں، اس چیز کی طرف بڑھنے میں کمپرومائز نہیں کرتے، مشکلات سے نہیں گھبراتے. وہ انسان کا پرسنل معاملات ہوں یا انسان کا اجتماعی معاملات ہوں، اگر انسان اس خاصیت کو اپنے اندر پیدا کرے، خیر کی طرف بڑھے، یعنی وہ کام جس سے حسین راضی ہو، وہ میرا پرسنل کام ہو، میری نماز ہو، میرا روزہ ہو، میرا حجاب ہو، میری دوستیاں ہو، میری دشمنیاں ہو، یا میرا اجتماعی معاملہ ہو، اجتماعی معاملے میں یہ سارے معاملات ہوں. یہی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو برکت دیتی ہے.
یہ چیزیں جو انسان کے دل کو نورانی بناتی ہے، یہ چیزیں جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان اپنے زمانے میں رہ کے اہل بیت کی خدمت کر سکے۔ کربلا کے شہداء نے ان خصوصیات کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی ہے، اور ان خصوصیات کو حاصل کرنے میں جو زحمت ان کو حاصل ہوتی تھی، اس زحمت کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کر کے اس مقام پہ پہنچے کہ کربلا میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں، امام حسین کی خاطر جان قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ افراد تو بہت سارے تھے، اور جس شہید نے جتنی زیادہ ان خصوصیات کو اپنے اندر جمع کیا ہے، اتنا ہی زیادہ اس شہید کا مقام اور مرتبہ بلند ہوا ہے۔ انشاءاللہ کہ خداوند کریم اس عزاداری کے فرش کی برکت سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے حسین کی نصرت کے لیے، آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شمولیت کے لیے، ان کے دستے مبارک میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے اندر یہ خصوصیات ایجاد کر پائیں۔ پھر انسان اچھا لگتا ہے بولتے ہوئے کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم بھی کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے اور اس فوز عظیم پر فائز ہوتے جو فوز عظیم شہدائے کربلا نے اور اس کے بعد اسیران کربلا نے حاصل کیے۔ عزیزو، آج کی شب ان اسیروں کا تذکرہ ہے کہ وہ جب کوفے کے نزدیک پہنچے تو مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب اسرا کا یہ کاروان، آل رسول کا یہ اسیر کاروان کوفے کے قریب پہنچا تو اس وقت رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، شب کا سناٹا تھا۔ آل رسول شاید امید کر رہے تھے کہ شاید ان کے دل میں آرزو تھی کہ کوفے میں اور کربلا میں فرق ہے۔ کربلا میں اپنے تو سارے شہید ہو چکے تھے، جو باقی بچے تھے وہ اسیر ہو گئے تھے، جو بھی تھے وہ دشمن تھے، شامی تھے، اکثر وہ تھے جو ہمیں جانتے نہیں تھے۔ لیکن کوفہ وہ شہر ہے جس کے در و دیوار زینب کو جانتے ہیں، جس کی گلیاں علی کی بیٹیوں کو جانتی ہیں، جس کی زمین سید سجاد کو جانتی ہے۔ یہ وہی تو کوفہ ہے جہاں پہ میرا بابا حکومت کیا کرتا تھا، میرا بابا نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ یہ وہی شہر کوفہ ہے کہ جہاں پہ زینب قرآن کا درس دیا کرتی تھی، اہل کوفہ کی خواتین کو دین سکھایا کرتی تھی، ان کو تعلیمات سکھایا کرتی تھی۔ کوفے کے مرد اہل بیت کے مردوں کو جانتے تھے، اور کوفے کی خواتین آل رسول کی خواتین سے آشنا تھی۔ لہذا بہت سخت تھا، بہت تکلیف دیتا ایسے شہر سے گزرنا جس شہر میں لوگ ہمیں جانتے ہوں۔ لہذا علماء نے ایک جملہ تشریحاً بیان کیا کہ شاید یہ جو بیویاں تھیں ان کے دل میں کچھ امید پیدا ہوئی ہو، کوئی تھوڑا سی آس پیدا ہوئی ہو کہ ارے پورے راستے جو بے چادر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے، مختلف لوگ ہم سے ملے، اے کاش کیسا ہو جائے کہ بابا کے شہر سے ہمیں نہ گزارا جائے۔ اور جب یہ پہنچی ہیں اس شہر کے دروازے پر رات کا سناٹا دیکھ کر، ان کے دلوں میں امید پیدا ہوئی تھی کہ ارے رات کی تاریکی میں، شب کے سناٹے میں ہمیں اس شہر سے گزار دیا جائے گا۔ وہ شہر کے جس کے در و دیوار ہمیں جانتے ہیں، ہم اس شہر سے بغیر کسی خفت کے رسوائی کے چلے جائیں گے۔ لیکن عزیزو، حکم آیا کہ قافلے کو کوفہ کے دروازے پر ٹھہرا دیا جائے۔ کیوں ٹھہرا دیا جائے؟ کل جب صبح ہوگی، بازار سجیں گے، گلیاں صاف ہوں گی، لوگوں کی چہل پہل شروع ہوگی، تو اس وقت علی کی بیٹیوں کو بازاروں سے گھما کر درباروں میں لے جایا جائے۔ عزیزو، زینب جانتی تھی اس مشکل مرحلے کو، زینب پہلے سے آمادہ تھی۔ کب آمادہ تھی؟ 19 رمضان کو جب زینب کے بابا کو ضربت لگی ہے، علی علیہ السلام بستر شہادت پر ہیں، حسین کھڑے ہوئے ہیں گریہ فرما رہے ہیں، حسن کھڑے ہیں گریہ فرما رہے ہیں، عباس کھڑے ہیں گریہ فرما رہے ہیں، امیر المومنین سب کو تسلی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن روایت میں کہ جیسے ہی علی کی بیٹی زینب علی کے سامنے آتی ہے، علی کی نظر زینب کے چہرے پر پڑی، فبکا علی بکاء شدیدا، علی علیہ السلام جو اب تک سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، زار زار رونے لگے۔
میں کہوں گا مولا زینب کے چہرے پر کیا دیکھ لیا کہ شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیمے دیکھ لیے یا لٹی ہوئی چادریں دیکھ لی؟ عزیز بہت مظلوم ہے یہ علی. یہ کربلا پر فقط آج نہیں رویا, اس سے قبل بھی علی کربلا والوں پر روئے, اپنی بیٹی کی چادر پہ روئے. کب روئے؟ جب صفین کی جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے, کربلا کے میدان سے امیر المومنین کا گزر ہوا تو گھوڑے سے اتر لاتے نیچے اور کربلا کی خاک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, اس خاک کو سونگتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں ہاں ہونا ہاں ہونا, ارے یہی وہ مقام ہے, یہی وہ جگہ ہے. امیر المومنین یہ بول رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ابن عباس آگے بڑھے, مولا کون سی جگہ ہے, مولا کون سا مقام ہے؟ امیر المومنین آگے بڑھتے فرماتے ابن عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خیمے لگائے جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خون بہایا جائے گا, یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے, ارے یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسین زین سے زمین پر آئے گا. ارے اس کے بعد علی نے ایک جگہ اشارہ کیا ہاں ہونا, ارے یہ وہ مقام ہے. اس کے بعد علی آگے نہیں بول پائے, بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے. ارے میں کہوں شاید مولا کہنا چاہتے تھے ارے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میری بیٹی کے سر سے چادر چھینی جائے گی, ارے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اس کی رسیاں باندھی جائیں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. مومنین کرام اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز اتوار پیکر مقدس شہید رہبر معظم